اور یہ چیزیں تفسیر قرآن کریم کا مقدمہ کہلاتی ہیں. اس میں سب سے بنیادی چیز کہلاتی ہے وحی کی ضرورت. وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں جلدی سے چپکے سے کسی کی طرف کسی بھی طریقے سے اشارہ کر دینا، اس کو وحی کہہ دیتے ہیں. لیکن جب یہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دیا جائے کسی نبی یا رسول کی طرف تو یہ چیز بن جاتی ہے وحی اصطلاحی. ویسے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شہد کی مکھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں وحی کا معنی لغوی ہے، یعنی چپکے سے کسی کے دل میں کوئی چیز جلدی سے القاء کر دینا، کسی کے دل میں کوئی بات جلدی سے ڈال دینا، تو وہاں لغوی معنی میں. لیکن جب یہی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی یا رسول کی طرف ہو جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وحی اصطلاحی، جو ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی شکل میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو ایک امتحان کے لیے بھیجا. وہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا. زمین سے غلہ اگ رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، ساری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے، جانور ذبح ہو رہے ہیں کہ بھائی انسان ہمیں کھائے. لیکن انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور یہ عبادت دو طریقے سے کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں وہ اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرے، تو یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے. یعنی اللہ نے ہمیں کان دیے، اس کا صحیح استعمال کریں، یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ عبادت. صحیح چیزیں سنیں، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں. اس طریقے سے جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، کائنات میں پیدا کی ہیں، ان کا صحیح ٹھیک ٹھیک استعمال کر لینا، یہ انسان کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے. دوسرا، اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم نے یہ چیز ٹھیک ٹھیک استعمال کیسے کرنی ہے، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے علم، نالج، یہ ہمیں چاہیے. اور علم کے حصول کے 3 ذرائع اللہ نے ہمیں دیے. ایک دیا حواس خمسہ، یعنی ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارا منہ، ہاتھ، پیر، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں کہ جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے پردہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک گولڈن کلر کا ہے، ایک جامنی کلر کا ہے. یہ آپ کو علم کس نے دیا؟ آپ کی آنکھوں نے دیا. تو آنکھ حواس خمسہ میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو زبان پہ رکھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پھیکا ہے یا میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا یہ اسپائسی ہے، تھیکا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو زبان بتا رہی ہے. برابر سے جو ہے آواز آ رہی ہے، کبھی دروازہ کھل رہا ہے تو تیز آواز آ رہی ہے، بند ہو رہا ہے تو ہلکی ہو رہی ہے، یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ آپ کی سماعت، آپ کے کان بتا رہے ہیں. کوئی کپڑا ہے، اب یہ پردہ ہے، آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ موٹا ہے، باریک ہے، نرم ہے، نرم و ملائم ہے یا کھردرا ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کے ہاتھ نے. تو یہ حواس خمسہ یہ ہمیں علم دیتے ہیں. تو علم کے حصول کا ایک یہ ذریعہ، اس سے ہمیں کچھ پتہ چلے. لیکن یہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے، وہاں جا کے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہاں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کس کی؟ عقل کی. اب برابر سے آواز آ رہی ہے، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اب ہماری کان ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کون ہے. یہ کون بتائے گا؟ ہماری عقل بتائے گی کہ بھائی برابر کے کمرے میں پڑھائی ہو رہی ہے، وہاں طالبات
اپنی معلمہ سے پڑھ رہی ہیں. یہ آپ نے دیکھا؟ آپ نے سنا؟ نہیں. آپ نے ہاتھ لگایا؟ نہیں. یہ آپ نے سوچا. تو آپ کی عقل نے آپ کو کیا کر دیا؟ گائیڈ کر دیا. تو آپ کی عقل نے یہاں آپ کی کیا کری؟ رہنمائی. جہاں حواس خمسہ کی لمٹ کیا ہو گئی؟ ختم. لیکن عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. عقل بھی ایک حد پہ جا کے جواب دے دیتی ہے. وہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تیسرے ذریعے کی, اور وہ ہے کیا؟ وحی. اللہ نے وحی کو انسان کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس اللہ کی مرضیات کو پہچانے. اللہ نے انسان کو جو چیز دی ہے, دنیا کے اندر جو نعمتیں دی ہیں, وہ اس کے لیے کس طریقے سے ان کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے, اور کیا ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو, یہ گائیڈ کون کرے گا؟ وحی. تو تیسرا ذریعہ ہمارے پاس علم کے حصول کا کیا ہے؟ وحی. اور وحی کی دو صورتیں ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں وحی کی دو صورتیں ہمیں دی, اور وہ قرآن کریم کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں. ایک ہے وحی متلو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم, اور ایک ہے وحی غیر متلو جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اب یہ کس طریقے سے نازل ہوا؟ اس کے نزول کے بھی کئی طریقے ہیں. یعنی اللہ نے اپنے نبی پر قرآن کریم کو اتارا, 23 سال کے عرصے میں اتارا. اب 23 سال کے عرصے میں تقریباً 24,000 مرتبہ یہ وحی اتری ہے. کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. اب قرآن کریم کی آیات کتنی ہے بھائی؟ 6,666. اور بعض اوقات پوری صورتیں بھی, سورہ انعام پوری اتری, سورہ فاتحہ پوری اتری. تو اب یقیناً یہ وحی 6,666 مرتبہ تو نہیں آئی ہوگی نا. چلیں 6,666 مرتبہ لگا لیں, لیکن بقیہ 18,000 مرتبہ کیا وحی اتری؟ حدیث. کیا اتری؟ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو اس میں سے 666 کیا تھی بھائی؟ 6,666 قرآن کریم کی آیتیں. بقیہ کیا تھی؟ حدیث مبارکہ تھی. تو اب یہ جو نزول وحی ہوا کتنے طریقے سے ہوا؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز آتی تھی, اور جب یہ آواز آتی تھی تو یہ طریقہ اتنا میرے اوپر بھاری ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سخت سردی میں بھی پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے. موتی کی طرح وہ پسینے ٹپکتے تھے آپ کے. اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے, وہ بیٹھ جایا کرتی تھی. کسی صحابی کے ران پر آپ کا سر ہوتا, وہ کہتے لگتا یہ تھا کہ ابھی ٹوٹ جائے گی, اتنا اس کا بار اور بوجھ ہوتا تھا. جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو پھر آپ صحابہ کو بتاتے تھے کہ میرے اوپر یہ وحی کا نزول ہوا. یہ ایک طریقہ تھا, یہ سب سے ثقیل بھاری طریقہ ہوا کرتا تھا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ کو وحی سنا جایا کرتا تھا. غالب اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل امین آتے تھے, لیکن کبھی کسی اور صورت میں بھی آ جایا کرتے تھے. جیسے کہ حدیث جبرائیل مشکات کے شروع کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کے پاس آ کے کچھ آپ سے باتیں پوچھی, سوالات کیے, اور پھر وہ سوالات کے جوابات لے کر چلے گئے. آپ نے بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے. تو انسانی شکل میں کبھی فرشتہ آ کے وحی دے جایا کرتا تھا. تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا, اور ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا. ایک واقعہ معراج میں, اور ایک تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خواہش ظاہر کری کہ آپ اپنی اصل شکل میں ہمارے سامنے آئے. تو ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا. چوتھی صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرماتے؟ وحی, جو آپ کے دل پر القاء ہوتی تھی. اس کی 2 صورتیں ہوتی تھی. ایک تو دل پہ القاء کیا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے, اور پھر آپ وہ کام کیا کرتے تھے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ٹو فیس حضور اللہ سے ملاقات کا شرف ہوتا, اور آپ کو وہ وحی دی جاتی. اور ایسا صرف 2 مرتبہ ہوا. ایک واقعہ معراج میں بیداری کی حالت میں, اور ایک مرتبہ خواب.
اور ایک آخری طریقہ یہ کہ فرشتہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتے اور ایک فرشتہ کوئی بات دل میں ڈال دیتا, وہ بھی وحی کی صورت ہوتی تھی. تو یہ طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا. بعض حصہ قرآن کا بنا اور بعض حصہ کس کا بنا؟ حدیث کا. اب یہ قرآن کریم نازل ہونا کب شروع ہوا؟ تو رمضان بالاتفاق رمضان کے مہینے میں وہی آئی. کون سی تاریخ کی کو آئی یہ کنفرم نہیں ہے. 17 رمضان بھی ہے, 21 رمضان بھی ہے, 19ویں رمضان بھی ہے اور 27ویں رمضان بھی ہے. سب سے پہلے وہی کون سی نازل ہوئی؟ سورہ علق کی ابتدائی آیت. اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیت. سورہ علق کی آیتوں اور سورہ مدثر کی آیتوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ 3 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ پہلی وحی کے نزول کے بعد دوسری وحی کے نزول کے درمیان 3 سال کا گیپ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ. فترت وحی کا زمانہ. اور اس کے بعد پوری سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. اور پھر جب یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو ہجرت سے پہلے جو قرآن کریم اتر گیا, ہجرت سے پہلے یعنی آپ کے مدینہ انٹر ہونے سے پہلے مکہ کے اندر اور ہجرت کے دوران جتنی بھی آیتیں اور صورتیں اتنی وہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ مکی. کیا کہلاتی ہیں؟ خواہ وہ صورت ہو یا آیتیں ہوں. اور جب آپ مدینہ انٹر ہو گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد جتنی بھی آپ کے اوپر آیتیں یا صورتیں اتری خواہ وہ کہیں بھی اتری ہوں وہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی کہلاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو کہیں کوئی مفسر یہ کہے گا کہ یہ آیتیں مکی ہیں, حالانکہ وہ سورت آپ دیکھیں گے شروع میں لکھا ہوا مدنیہ. کیا سورت ہے؟ مدنی. تو ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ سورت کی آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی لیکن اس کی کچھ آیتیں کون سی تھی؟ مکی تھی, یعنی وہ مکہ میں نازل ہو گئی تھی آپ کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھائی ترتیب کیا ہوتی تھی کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو اور یہ جو آیتیں ہیں اس کو ان آیتوں کے بعد اور ان آیتوں سے پہلے رکھو. یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتایا کرتے تھے, صحابہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. تو قرآن کریم جو آپ کے سامنے جس شکل میں موجود ہے یہ ترتیب کس نے دی؟ آپ صلی اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترتیب کس نے بتائی؟ اللہ نے. تو اس کو کہتے ہیں توقیف. کیا کہتے ہیں؟ توقیف. تو سورتوں کی ترتیب, آیتوں کی ترتیب, یہ سب کیا ہے؟ توقیفی, یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا بعض آیتیں جب نازل ہوتی تھیں تو ان آیتوں کو جب آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے, ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو کما حقہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بات کیا ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا پس منظر, بیک گراؤنڈ. اس کو عربی میں کہتے ہیں سبب نزول یا شان نزول. تو قرآن کریم کے اندر بعض آیتوں کی تفسیر سے پہلے آپ کو شان نزول بتایا جائے گا, سبب نزول بتایا جائے گا کہ اس آیت کے یا ان آیتوں کے نزول ہونے کی وجہ کیا بنی. پھر جب قرآن کریم نازل ہوتا گیا تو اس کو محفوظ رکھنے کا جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا وہ تھا حفظ. کیا تھا؟ حفظ, یعنی یادداشت. اہل عرب کی یادداشت ہماری جیسی نہیں ہے کہ رات کا کھانا صبح کا یاد نہیں رہتا. ان کی یادداشت اتنی محفوظ تھی, اتنی زبردست تھی کہ وہ اپنے خاندان کے نسبوں کو جانتے تھے کہ ہمارا نسب کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. نام بنام یاد تھے. ہمیں دادا پردادا کے بعد کا نام یاد نہیں, لیکن ان کو اپنا پورا شجرہ نسب کیا تھا؟ یاد. اسی طریقے سے ان کو اپنے گھوڑوں کا نسب بھی یاد ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے, کس کے پاس تھا, اور وہ کس کے پاس تھا, اور وہ
ان کے نسب بھی کیا ہوتے تھے؟ یاد. ہزاروں اشعار ان کو ازبر یاد ہوتے تھے. ہزاروں اشعار ازبر یاد ہوتے تھے. ایک ہی مجلس میں اگر ایک مرتبہ اشعار کو سن لیا، خواہ وہ کتنے ہی صفحات کیوں، آپ دوسری مرتبہ آپ سنیں گے تو وہ ویسے ہی آپ کو کیا کریں گے؟ سنا دیں گے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ، حافظے کا سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب احادیث کا درس دیا کرتے تھے تو ایک بادشاہ نے، اس وقت بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہم درس تھا، یعنی وہ بھی حدیث کے اس میں مجلس میں کبھی بیٹھ جایا کرتا تھا. تو اس نے ان کا امتحان لینا چاہا اور احادیث سنی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا دی. اس کے بعد ایک سال کے بعد پھر وہ دوبارہ آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ آج جو آپ نے پچھلے سال حدیثیں سنائی تھی نا، وہی مجھے سنا دیں. تو راوی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال جس ترتیب سے وہ 100 حدیثیں سنائی تھی، اسی ترتیب سے وہ 100 حدیثیں سنا دی. نہ ایک حدیث آگے نہ ایک حدیث پیچھے، نہ اس حدیث کا ایک لفظ آگے نہ ایک لفظ پیچھے. تو یہ حافظہ تھا اہل عرب کا. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ حافظہ ان لوگوں کا. اور پہلے زمانے کے اندر، یعنی اس زمانے کے پہلے نہیں، اس زمانے کے اندر لکھنا عیب سمجھتے تھے. یعنی جو لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا حافظہ کیا ہے؟ کمزور. بھائی کیوں لکھ رہا؟ یاد نہیں رہتا کیا؟ جیسے ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو وہ ایک کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا صبح سو کے اٹھا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر لیٹ گیا، پھر دوپہر کا کھانا کھایا پھر لیٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کمر میں ہڈی نہیں ہے کیا کہ بیٹھنے نہیں دیتی ہے؟ تو ایسے ہی لکھنا عیب سمجھا جاتا. تو سب سے پہلا مدار کس پر تھا بھائی؟ حافظے پر تھا. تو ہر صحابی قرآن کریم کو کیا کرتا؟ یاد کرتا، ازبر حفظ کیا کرتا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کریم کا کیا کرتے؟ دور کرتے. کس سے؟ حضرت جبرائیل امین سے، رمضان المبارک میں. تو پہلا حفاظت کا اسٹیپ یہ اٹھایا گیا کہ سب صحابہ اس قرآن کو کیا کرتے؟ یاد کرتے. اور ہزاروں حفاظ کرام پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جب وحی اترتی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ، 40 کے قریب صحابہ تھے جو حضور کے لیے وحی کے لکھنے کا کام کرتے تھے. ان کو کہتے ہیں کاتبان وحی. وہ وحی لکھا کرتے تھے. تو ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے یا میں خود فٹافٹ آتا، اور جو وحی ہوتی تھی وہ کسی بھی چیز پہ اتار، خواہ وہ پتا ہوتا، خواہ وہ کاغذ ہوتا، خواہ وہ لکڑی کا کوئی تختہ ہوتا، خواہ وہ کوئی پتھر ہوتا، کوئی بھی چیز ملتی اس کے اوپر وہ قرآن کریم کی آیتیں لکھ لیا کرتا. اس طریقے سے قرآن کریم لکھ کر بھی صحابہ نے کیا کیا؟ محفوظ کیا. لیکن یہ منتشر تھا، پورا قرآن کریم لکھا ہوا تھا، اور ہر ایک صحابی بھی یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ میں قرآن کریم کچھ اپنے پاس نوٹ کر لوں، تو وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے. لیکن یہ منتشر تھا، جیسے کتابی صورت میں ابھی آپ کے سامنے ہے ویسا نہیں تھا. تو بہرحال لکھنے کی ابتدا حضور کے زمانے میں ہو گئی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ حالات ناساز ہوئے، کئی حفاظ صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توجہ دلانے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت اور کچھ لوگوں کو ان کے ہمراہ کیا، اور ان سب نے قرآن کریم کو کیا کیا؟ لکھا. اور لکھنے کی ترتیب یہ تھی کہ پوری صورتوں کو جو ہے ایک جگہ لکھ لیا گیا، جو مختلف چیزوں میں تھے، ادھر ادھر پتوں میں تھا، سب کو ایک جگہ، ایک صورت کو 114 صورتیں کیا کر دی گئیں؟ اکٹھی کر دی گئیں. اور ان کو جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ ہوا کہ کچھ اختلافات پیدا ہوئے. اختلافات پیدا یہ ہوئے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے 7 طریقے تھے. کتنے طریقے تھے؟ 7 طریقے تھے. اہل عرب جو عربی زبان ہے یہ مختلف طریقوں سے بولی جاتی تھی. جیسے کہ اردو ہے، یہ ہر علاقے کی مختلف طریقے سے بولی جاتی ہے. تو ایسے ہی عربی زبان بھی آپ نے انگلش دیکھی ہوگی،
جو ہے برٹش الگ ہے اور امریکن الگ ہوتی ہے انگلش، لیکن بولنے کا طریقہ کیا ہے دونوں کا؟ الگ الگ کہلاتا ہے. ایسی عربی زبان کے بولنے کے کتنے طریقے تھے؟ 7 طریقے تھے. تو اسی 7 طریقے پر قرآن کریم صحابہ لکھ لیا کرتے، جس کو جو سہولت ہوتی وہ اس طریقے پر کیا کر لیا کرتا تھا، لیکن اور آگے پھر اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ سکھاتا. اب شاگردوں کو پتہ نہیں، کیونکہ عجب کے اندر یہ قرآن پہنچا تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی وہ کہتے کہ بھائی ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، دوسرا کہتا نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں. تو یہ اختلافات جنم لینے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ کیا کہ قرآن کریم کو ایسے طریقے پر لکھوایا کہ جس کے اندر 7 طریقے کے پڑھنے کی کیا ہوتی؟ گنجائش ہوتی، اور وہ کہلاتی لغت قریش. اس پر قرآن کریم کو جمع کیا اور قرآن کریم کی 114 صورتوں کو اکٹھا کر دیا گیا. پہلے الگ الگ تھی، دونوں کو اکٹھا کیا، ایک کاپی بنائی، اور اس کو کرنے کے بعد پھر اس کی 7 اور کاپی بنائی، اور 7 کاپیاں پورے بلاد اسلامیہ کی طرف روانہ کر دی گئی کہ جس کو بھی جہاں کہیں اختلاف ہو وہ اس کی طرف کیا کر لے بھائی، رجوع کر لے. جیسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کتاب میں کیا کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو ایسے ہی اگر کہیں اختلاف ہو تو وہ قرآن کریم کے اس نقل کی طرف دیکھ لیا جائے. تو اس طریقے سے پھر آگے قرآن کریم کی طباعت اور اشاعت کا سلسلہ جاری ہوتا گیا، اور حفاظ کرام بھی پیدا ہوتے رہے، اور اس کی معانی اور مفاہیم کی بھی حفاظت کا یہ طریقہ جاری رہا. تو اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. اور قرآن کریم کو پھر جو ہے اس کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تفسیر کے لغوی معنی آتے ہیں کھولنا، کہ قرآن کریم کی جو آیت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی، ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا. اب اس ترجمے کے اندر اس یعنی قرآن کریم کی آیات میں اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، جو وضاحت ہمارے سامنے آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. خود قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کیا کہتے ہیں اپنے نبی کو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، یعنی اس کی تفسیر کریں. تو احادیث مبارکہ قرآن کریم کا سب سے پہلا کیا ہے؟ ماخذ. سب سے پہلی تفسیر قرآن کریم کی کیا ہے؟ احادیث. اس کے بعد دوسرا جو ماخذ ہے، پہلا ویسے ماخذ تو بڑا ماخذ حدیث ہی ہے، لیکن اس سے پہلا جو ماخذ کہلاتا ہے وہ خود قرآن کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ قرآن کی اگر تفسیر سب سے پہلے تلاش کرنی تو کہاں تلاش کریں گے ہم؟ قرآن میں. جیسے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھا کہ جس پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا. اب انعام کس پر کیا؟ قرآن خود آگے 5ویں پارے میں اس کی کیا کر رہا ہے؟ وضاحت. انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام ان پر کیا جو کون تھے؟ نبی. والصدیقین، جو صدیق تھے. والشہداء، جو شہید تھے. والصالحین، جو کیا تھے؟ نیکوکار تھے. تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام. تو اللہ ان لوگوں کا کیا دکھا؟ راستہ. تو قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن. اس کے بعد پھر دوسرا بڑا ماخذ کیا ہے؟ حدیث. پھر تیسرا بڑا ماخذ کیا ہے؟ صحابہ کے اقوال. کیا ہے بھائی؟ پھر چوتھا تابعین کے اقوال. پھر 5واں کیا ہے؟ لغت عرب. کیا ہے؟ لغت عرب. عربی لغت، عربی ڈکشنری آپ کو آنی چاہیے. اس سے قرآن کریم کی تفسیر کو، اس کے معانی کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو یہ علم تفسیر کے بڑے بڑے ماخذ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی. اچھا جی، یہاں آگے اب میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال کا جواب. بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی قرآن کریم کو خود سمجھنا، ترجمے کے ذریعے بس پڑھ لیا، ترجمہ دیکھ لیا، ہم خود سمجھ لیں، ہمیں کسی گائیڈ کی، کسی استاد کی، کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں آتی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ قرآن کریم وہ عربی زبان سے کچھ مناسبت اگر پیدا ہو جائے تو مفسر قرآن بننے کی جو ہے کا غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک اس کو خود سمجھ پڑھ سکتا ہے. تو
تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ غلط فہمی اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم قرآن کریم کی اس آیت پہ غور نہیں کرتے کہ قرآن اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان تو کیا للذکری، لیکن کس نے کیا؟ نصیحت کے لیے. کس کے لیے؟ اور نصیحت کیا ہے؟ واقعات، مثالیں، موعظت کی چیزیں، وہ آیتیں جو عام نصیحتوں پر مشتمل ہے، جو دنیا کی ناپائیداری پر مشتمل ہے، جو جنت و دوزخ کے حالات پر مشتمل، آخرت کی باتوں پر مشتمل ہے، خوف خدا پر مشتمل ہے. تو ان کے لیے قرآن کریم کیا ہے بھائی؟ آسان. پڑھو اور ہدایت کیا کرو؟ حاصل کرو. ایک عیسائی کے بارے میں میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک واقعہ سنا، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب نے سنا. فرمانے لگے کہ عیسائی سے پوچھا، یا مفتی طارق مسعود صاحب نے، کہ بھئی تم اسلام قبول کر لیا تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگے میں بائبل میں نے پڑھی ہے، لیکن جب میں نے بائبل پڑھنے کے بعد میں نے قرآن کریم کو پڑھا تو قرآن کریم کو پڑھتے ہی میں نے بولا کہ یہ تو واقعی میں حق کتاب ہے، میں اسلام قبول کر لیا. تو آسان کر دیا اللہ نے، ہدایت مل گئی. ابھی جو فلسطین کی جنگ چل رہی تھی، اس دوران کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. کیا پڑھ کر؟ قرآن پڑھ کے. 2 سورتیں ہی پڑھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور کیا لے کے آ گئے؟ ایمان لے کے آ گئے. تو اللہ نے للذکری، ہدایت کے لیے نصیحت کیا کر دی ہے؟ جو پڑھے گا اس کو کیا مل جائے گی؟ نصیحت مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی. لیکن اس کے اندر اور آیتیں بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ احکامات کی ہیں، قوانین کی ہیں، عقائد کی ہیں، علمی مضامین ہیں. ان آیتوں کو سمجھنا یہ محتاج ہے کس کے؟ بصیرت کا، علوم کا. جب تک علوم میں پختگی نہیں ہوگی ان آیتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا تھے؟ عربی النسل تھے، عربی زبان ان کی مادری تھی، ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، عربی اشعار، عربی ادب سے ان کو لگاؤ تھا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سمجھتے تھے. چنانچہ قرآن کریم وہ الاتقان کے اندر آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں فتعلمنا القرآن، ہم نے قرآن کو سیکھا، والعلم والعمل جميعا، اور اس کے علم اور عمل دونوں کو ساتھ ساتھ سیکھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں یاد کری. تو 8 سال میں، جو عربی زبان جانتا ہوں، یہاں تو بچہ 1 سال کے اندر آج 3-4 مہینے کے اندر سورہ بقرہ کیا کر لیتا ہے بھائی؟ 8 سال میں یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے سارے مضامین، تفاسیر کو سامنے رکھ کر میں نے 8 سال میں اس کو کیا کیا؟ یاد کیا. دیکھیے اب سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کو قرآن کریم میں سب سے پہلے غالباً اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت رکھی کہ اس میں لوگ اللہ سے ہدایت کا سوال کریں، اور اس ہدایت کا سوال کرنے سے پہلے اللہ کے خالق اور مالک، اس کی صفات کا اعتراف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور ایک حقیقی طالب بن کر اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے دستبہ سوال ہوں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما. پھر آگے سورہ بقرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ناس تک اس ہدایت کو بتا دیا کہ جس ہدایت کا تم نے سورہ فاتحہ میں مجھ سے مطالبہ کیا تھا، طلب کیا تھا نا، وہ ہے یہ ہدایت. تو صراط مستقیم پورا قرآن ہے، اس کو پڑھتے جاؤ اور سیدھے راستے کا حصول اپنے لیے آسان بناتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. الرحمن یہ عربی زبان کے اندر اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت وسیع ہو، یعنی ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے. چنانچہ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. الرحیم جو بہت مہربان ہے، یعنی بہت مہربان کا مطلب ہے یعنی جس کے اوپر جو پوری رحمت کرے. اور پوری رحمت اللہ کی کہاں ہوگی؟ قیامت. کہاں ہوگی؟ اور کس پر ہوگی؟ صرف مسلمانوں پر ہوگی. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ الرحمن
یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جو دنیا کے اندر ہے، جو جس سے مسلمان اور کافر دونوں کیا اٹھا رہے ہیں؟ فائدہ. اور الرحیم اللہ کی وہ صفت ہے کہ جو آخرت میں ہوگی، جس سے صرف کون فائدہ اٹھائے گا؟ اور پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کون کر رہا ہے؟ تو ہم جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ حقیقت میں کس کی ہے؟ ہم نے کسی بلڈنگ کی تعریف کری تو اصل میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اس کے بنانے والے کی. تو اسی طرح کائنات میں جس کی تعریف ہو رہی ہے، کسی بچے کو دیکھا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، تو حقیقت میں یہ تعریف کس کی ہے؟ کہ اس نے اللہ نے اس کو بنایا. تو کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہیں سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں. الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم اور بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. ویسے تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے بھائی، صرف روز جزا کا مالک تھوڑی ہے. اللہ سب چیزوں کا مالک ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ نے عارضی اور تھوڑی تھوڑی ملکیتیں انسانوں کو بھی دی ہوئی ہیں. کوئی نہ کوئی اس پلاٹ کا تو مالک ہوگا، اوپر فلیٹوں کا بھی کوئی نہ کوئی مالک ہو، لیکن یہ ملکیت ہمیشہ کی ہے بھائی. عارضی مرنے کے بعد پیچھے والوں اور ان کے بعد ان کے پیچھے ہو، ایسی یہ منتقل ہوتی رہے گی. لیکن قیامت کے دن ہر قسم کی ناقص اور عارضی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت ساری کی ساری ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو اس لیے خاص طور سے قیامت کو ذکر کیا کہ روز جزا کا اس وقت ساری چیزوں کا مالک کون ہوگا؟ اس وقت کسی کی عارضی ملکیت نہیں ہوگی. تو ایسا جو رب ہو تو اس سے پھر کیا کرنی چاہیے؟ دعا. تو اس کے سامنے اپنی عاجزی اظہار کری، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تقاضا پھر اس کا یہ ہے کہ ہم تجھی سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ ہم آپ سے اب یہ مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے. اور کون سا سیدھا راستہ؟ اب دیکھیں راستے تو ہدایت کے بہت سارے ہیں. ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا راستہ کیا ہے بھائی؟ ہدایت کا ہے. بہت سارے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی جو تفسیر اور تشریح کر رہے ہیں، جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، جو ہم نمبر وائز تمہیں حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو ہم تمہیں دعوت دے کر بلا رہے ہیں، یہ ہے ہمارا راستہ بالکل اتھینٹک، یہاں آؤ. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مانگو. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت فرما جس پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا. اور اللہ نے انعام کس پر کیا؟ نبیوں پر. تو نبیوں والا راستہ اللہ ہمیں دکھا. صدیقین پر اللہ صدیق یعنی وہ صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کا ہمیں راستہ دکھا. والشہداء، اللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں تیری راہ میں قربان کر دی، اللہ ایسے شہیدوں کا راستہ، ایسے شہیدوں کے راستے پہ ہمیں چلا. والصالحین، اللہ جو نیکوکار لوگ ہیں، تیرے نیک برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان پر تو نے انعام کیا، اللہ ان کے راستے پہ ہمیں ہدایت عطا فرما. غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت نہ ہو جن پر تو نے غضب فرمائے، یعنی یہود، ولا ضالین، اور نہ ان کے راستے کی طرف جو بھٹکے ہوئے ہیں یعنی عیسائی. سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ ہجرت کے بعد جو سورت نازل ہوئی. اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس کے اندر آگے آیت نمبر 67 کے بعد گائے کا واقعہ آ رہا ہے. اور گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا الگ ہٹ کر ایک واقعہ آ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے شاید اس سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ بقرہ. سب سے پہلے بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد بیان ہوں گے، اور اسی ضمن میں مسلمان، کافر اور منافق تین انسانوں کی قسم بیان کریں گے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے کا واقعہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد آپ کو بتایا جائے گا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا. اور اس کے بعد پھر 5ویں رکوع سے
بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہوں گے، ان پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں نازل فرمائی اور انہوں نے بدلے میں جو ناشکری اور نافرمانی کری، اس کا تفصیلی بیان تقریباً پورے پارے کے آخر تک آئے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد پھر جو آخر تک سورت جائے گی وہ احکامات اور مسائل کے بیان میں جائے گی۔ یہ سورت کا مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا۔ اب دیکھیے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے، اور مختلف سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف مقطعات آتے ہیں، طا سین میم کاف ہا یا عین صاد، تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم۔ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ کی اس کلام میں اللہ کا ایک راز ہے، لیکن اس کی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کسی عقیدے یا عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ یہ آپ نے بتایا، لیکن اس کا معنی نہیں بتایا، ہم اس کے معنی جاننے سے کیا ہے؟ عاجز ہیں۔ ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر کوئی اس میں شک نکالتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کتاب میں شک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل میں کیا ہے؟ شک ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، ایک اندھا سورج اوپر دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے لائٹ گئی ہوئی ہے، روشنی نہیں ہو رہی، تو بھائی سورج تو نکلا ہوا، وہ تو ساری کائنات کو کیا کر رہا ہے؟ روشن کر رہا ہے۔ نقص کس میں آ گیا؟ آنکھوں میں آ گیا۔ ایک بہنگا ہے، سامنے ایک چیز ہے ایک، وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کتنی ہے؟ دو، تو اس کے کہنے سے دو ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ تو کتنی رہے گی؟ اس کے دیکھنے میں کیا ہے؟ قصور ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ تو جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں شک ہے، تو اصل میں اس کے دیکھنے میں سمجھنے میں کیا ہے؟ شک ہے، قصور ہے، نقص ہے، جب ہی وہ اس کو وہ شکوک و شبہات کا باعث بن رہا ہے اس کے لیے، ورنہ اس قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے، کیونکہ یہ کس نے اتاری؟ اللہ نے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہدن ہدایت ہے للمتقین، ان ڈرنے والوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بے دیکھی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ، فرشتے، اور قبر کے حالات، جنت دوزخ کے حالات، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے بن دیکھی، اور پچھلے انبیاء اور رسول جو گزرے ہم نے دیکھے یا صحابہ نے دیکھے نہیں، یہ غیب ہے، اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو عقیدہ ہو گیا۔ عمل کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جو بدنی عبادات میں سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ تو جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے بدنی عبادات بھی کرتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، اور دوسرے کام بھی کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ کون سا خرچ کرنا بنتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں کیا جائے، جہاں اللہ نے بتایا وہاں کیا کیا جائے؟ خرچ کیا جائے، تو پھر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا کیا بنتا ہے؟ ذریعہ بنتا ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی جو کتابیں پہلے اتاری گئی، کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور دوسرے صحائف۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخرت بھی تو غیب میں سے ہے، تو جب آخرت غیب کے لفظ میں آ گئی تو پھر اس کو الگ سے ذکر کیوں کیے؟ آئی سمجھ میں؟ بھائی آخرت قیامت آنے والی ہے، آخرت ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، تو غیب ہو گیا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب میں آخرت آ گئی، تو پھر آخرت کو الگ سے اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کیونکہ تمام ابدی چیزوں کا، یعنی آخرت، ہماری ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے کس پر؟ آخرت پر۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہے تو ہماری یہ لائف کیا ہو جائے گی؟ سیٹل۔ ہم اس کو سامنے رکھ کر پھر اپنی زندگی کو
گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے، تو پھر ہماری یہ لائف کیا ہو جائے گی؟ زندگی بیکار، گناہوں میں گزرے گی۔ جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کسی کی زمین ہڑپے گا، کسی کا مال کھائے گا، کسی کو تکلیف دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے آخرت میں کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو جس پر پوری ہماری لائف کیا کرتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ کیا کیا؟ ذکر کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہ وہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی والے ہیں۔ ان الذین، یہ تو ایمان والوں کا ذکر ہو گیا، اب کافروں کا ذکر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان جب آئے گا نا، تو یہ تین انسان کی اقسام کا ذکر آئے گا۔ تو مسلمانوں کا، متقیوں کا ذکر آ گیا، اب کافروں کا ذکر آ رہا ہے۔ ان الذین کفروا، اچھا جی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہمیں ایمان نہیں لانا، تو اب انہوں نے اس بات کا پکا عزم کر لیا، تو پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈھیٹ، ضد، سرکشی پر اتر آئے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ تو اب ان کے دل میں کوئی حق نہیں اترے گا کیونکہ مہر لگ چکی ہے۔ اب ان کے کانوں کے اندر حق نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں کیا لگ گئی ہے؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اب ان کو حق نظر نہیں آئے گا، دیکھیں گے تو لیکن اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔